شیخ سعدی نے ایک حکایت نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک معلم کو بلایا اور اس سے کہا کہ میرے بیٹے کی آپ نے تربیت کرنی ہے. تو اس معلم نے بھی حامی بھر لی اور شرط یہ رکھی کہ اس کی ایسی تربیت کرنی ہے جیسے تم اپنی اولاد کی کرتے ہو. تو معلم نے کہا ٹھیک ہے. اب معلم جا کر کے اپنی اولاد کے سامنے بٹھایا اور دونوں کو پڑھانا شروع کر دیا. کچھ سالوں کے بعد جو معلم کی اولاد تھی وہ خود معلم بن گئی، یعنی استاد بن گئے اور اپنے علاقے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. تو اسی روز بادشاہ نے معلم کو بھیجا، کسی کو بھیجا اور معلم کو بلوایا. جب معلم ان کے دربار میں آیا تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے خیانت کی ہے اور بے وفائی کی ہے. تو معلم نے کہا جہاں پناہ کیا ایسا کیا کر دیا ہے میں نے، بتائیں. تو کہا کہ تم نے اپنی اولاد کو زیادہ پڑھایا لکھایا ہے اور اچھی تربیت کی ہے جس کی وجہ سے وہ آج اپنے علاقے میں استاد لگ گئے ہیں، لیکن میرا بیٹا ویسے کورے کا کورا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بادشاہ سلامت، انسان کی جو فطری صلاحیت ہوتی ہے وہ جدا جدا ہوتی ہے. اس میں فطری صلاحیت نہیں تھی، اس کی وجہ سے یہ نہیں پڑھ پایا. میرے بیٹوں میں فطری صلاحیت تھی اور انہوں نے اسے بروکار لاتے ہوئے وہ پڑھ لکھ گئے اور آج وہ پڑھا لکھا رہے ہیں. تو بادشاہ غصے میں تھا تو ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے معلم نے ایک بات کہی جو کہ پتے کی بات تھی. کہا کہ مجھے پتہ ہے سونا اور چاندی پتھر سے نکلتے ہیں لیکن ہر پتھر سے سونا اور چاندی کبھی نہیں نکلتے. تو یہ بات بادشاہ کے بھیجے میں گھسی اور وہ کچھ سمجھ گیا. تو میں اس سے جو سبق نکالا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو نکمے لڑکے بنتے ہیں یا جو نکمی اولادیں کہلاتی ہیں وہ اکثر بڑے لوگوں کی ہوتی ہیں. کیسے؟ کیونکہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی معیار کے مطابق روزگار ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں ہمارے تو ماں باپ کا بہت کچھ دیا ہوا ہے، ان کی پراپرٹی ہے، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. لیکن اینڈ یہی نکلتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں ناکام ہو جاتے ہیں اور اکثر لوگ ان کو تانے دیتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے باپ کی جائیداد کو برباد کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو امیر لوگوں کی اولادیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ امپروو کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ناکام اولادیں نہ کہلائیں. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ بادل سے ایک ننھا سا قطرہ بارش کا ٹپکا اور جب راستے میں تھا تو اس نے سوچا کہ میں کہاں گر رہا ہوں، نیچے تو سمندر ہے، میری تو سمندر کے مقابلے میں کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو وہ یہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا تو ایک سپی وہاں سے نکلی، سپی یعنی صدف، اور اسے اپنے اندر لے لیا. تو کچھ عرصہ اس سپی نے، اس صدف نے اس قطرے کی، ننھے سے قطرے کی دل و جان سے پرورش کی تو وہ موتی بن گیا. اور کچھ ہی عرصے بعد وہ موتی ایک بادشاہ کو ملا اور وہی موتی بادشاہ کے تاج کی زینت بنا. تو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کبھی چھوٹا مت سمجھیں، جہاں سے بھی ہے نا وہیں سے سٹارٹ کریں، جہاں پر رکے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، جہاں پر آپ ہیں جس لیول میں، سطح میں، وہیں سے سٹارٹ کریں اور آگے بڑھتے ہی جائیں. انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے اور ایسے ہی ہوتا ہے.